بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے ہمت کے کام۔ قال تعالی وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 43۔ صبر نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے۔ صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے، اسی طرح معاف کرنا بھی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سیرہ سے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا کر آرام فرما رہے تھے۔ ایک آدمی نے وہی تلوار پکڑ کر آپ سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور جواب دیا اللہ۔ یہ سن کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ بہرحال وہ بہت شرمندہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ بخاری اور مسلم۔ لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہم صبر سے متعلق ڈیٹیل سے قرآن و حدیث کی رہنمائی میں مزید اس کو دیکھتے ہیں۔ صبر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فائدے ہیں، بے صبری کے کیا نقصانات ہیں، صبر کی اقسام کون سی ہیں، کن مقامات پر صبر کیا جائے، صبر اور نماز کا کیا تعلق ہے، صبر کسے عطا ہوتا ہے، صبر کیوں کیا جائے، کیسے آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور اسلاف کا صبر سے کیسا تعلق تھا، صبر کے لیے کون سی دعائیں مانگی جائیں۔ صبر کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا۔ اصطلاحی معنی اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس پر اور جس سے نفس کو روکنا واجب ہو، یعنی نفس کو نافرمانیوں سے روکنا اور نفس کو فرائض پر لانا، یہ صبر ہے۔ خود کو منفی رویے سے روکنا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس کام پر روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت ہوتی ہے، یا اس چیز سے روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے۔ زبان کو شکایت سے روک لینا، اعضاء کو اضطراب اور بے چینی سے روک لینا۔ صبر کی اہمیت کیا ہے؟ صبر اللہ کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کیسی ہی اذیت سہے وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ روزی بھی عطا کرتا ہے۔ بخاری۔ حالانکہ یہ بات اللہ کو بہت غصہ دلانے والی ہے، پھر بھی وہ انہیں دنیا کی نعمتیں دیے چلے جاتا ہے۔ صبر انبیاء کی صفت ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، الاحقاف 35۔ پس اے رسول صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کیجیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا حکم دیا ہے۔ صبر کے کیا فوائد ہیں؟ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا فرمائے گا، اتنا کہ اس اجر کو کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت نہیں رکھتا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ تول کر دیا جائے گا سوائے صبر کرنے والے کے، اس کو بھر بھر کر دیا جائے گا۔ صبر کرنے والے خسارے سے بچ جائیں گے۔ سورۃ العصر آیت نمبر 3 میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی تمام لوگ خسارے میں ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے۔ صبر کرنے والے متقی اور سچے لوگ ہیں۔ الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں، یعنی صبر کرنے والے ہی دراصل سچے اور یہی تقوی والے ہیں۔ صبر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، آل عمران 200۔ اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔
مشکل حالات میں بھی صبر کا حکم دیا گیا، خاص طور پر جب انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، الفرقان 20۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم ثابت قدم رہتے ہو؟ اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح صابرین کے لیے 3 وعدے کیے گئے، مہربانیاں، رحمت اور ہدایت ملے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ البقرہ 156 and 157۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ بعض سلف صالحین کو پہنچنے والی مصیبت پر جب تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے مجھ سے صبر پر 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے۔ صابرین کو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، الانفال 46۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، آل عمران 146۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر والوں کے لیے دین کی امامت ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، السجدہ 24۔ ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا، اور وہ ہماری آیات پر یقین بھی رکھتے تھے۔ سورہ رعد میں آتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے، یعنی فرشتوں کی طرف سے دعائیں ملتی ہیں۔ جنت کے بالا خانوں کا حصول ہے۔ الفرقان 75 میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، الانسان 12۔ اور انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمایا۔ حدیث میں صبر کو روشنی بتایا گیا۔ وَالصَّبْرُ ضِیاء، مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صبر افضل ایمان ہے۔ معقل بن یسار اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے، السلسلۃ الصحیحہ۔ صبر سے وسیع کوئی نعمت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ملی، بخاری۔ صابر مومن کا بڑا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، مسند احمد۔ صبر کرنے میں بڑی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے، مسند احمد۔ صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی، بخاری۔ عزت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، صحیح الترغیب والترہیب۔ بے صبری کے کیا نقصانات ہیں؟ بے صبر پن کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر تحمل سکھاتا ہے، بے صبری جلد بازی سکھاتی ہے۔ العجلۃ من الشیطان، بیہقی۔ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ صبر کی اقسام کون سی ہیں؟ شیخ ابن عثیمین کے مطابق صبر کی اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، نمبر 2 اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا اور صبر کرنا، اور نمبر 3 اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ کن مقامات پر صبر کیا جائے؟ کام کے مکمل کرنے تک صبر سے کام لیں، نیک عمل کو چھپانے میں صبر کریں، اپنا عمل فوراً کسی کو نہ بتائیں اور اس پر مغرور نہ ہوا جائے، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کیا جائے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، بخاری اور مسلم۔ بے شک صبر پہلی چوٹ پر ہے۔ لوگوں کی باتوں پر صبر، غلط الزام لگانے پر صبر، حالات کی تنگی پر صبر، معاشی یا معاشرتی حالات یا کسی بھی قسم کی تنگی، پسند کا کھانا نہ ملنے پر صبر، شہداء کی موت پر صبر، بیماری پر صبر، بچوں کی وفات پر صبر، ترجیح دینے پر صبر،
امیر یا حاکم کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر، بدلہ لینے کے مواقع پر جاہلوں کے جواب میں صبر، اور اسی طرح مصیبت پر صبر کرنا جو کہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، علم کے حصول میں صبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ جو سفر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر فرماتے تو اپنے ساتھی سے اور بھی یہ جائے بات دیکھتے۔ حضرت خضر کا ہر کام ہی انوکھا تھا تو اور بھی چیزیں سامنے آتیں۔ رزق کی کمی پر صبر، رزق کا کم اور زیادہ ہونا دونوں آزمائشیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید صبر کرو، کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا وادی کی بلندی سے یا پہاڑ کی چوٹی سے اس کی پستی کی طرف بڑھتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ۔ صبر اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ البقرہ 153 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح البقرہ 45 میں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ حقیقت ہے نماز صبر سکھاتی ہے۔ صبر کسے عطا ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتے ہیں۔ صبر کیوں کیا جائے؟ سورۃ المدثر آیت نمبر 7 وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرنا۔ صبر کیسے آتا ہے؟ کرنے سے آتا ہے، کوشش سے آتا ہے، صبر کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّهُ اللَّهُ، جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کر دے گا۔ بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور اسلاف کا صبر سے کیسا تعلق تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ طائف کے سرداروں نے اتنے زیادہ پتھراؤ کیے آپ پر کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح غزوہ احد میں آپ زخمی ہو گئے لیکن آپ نے ان کو بد دعا نہ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، واقعہ عفک کی تکلیف دہ صورتحال میں بھی آپ نے صبر کیا۔ صبر کرنے والوں کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا صبر کہ ان کے والد نے ان کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا تھا اور وہ خوشی سے مان بھی گئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا صبر فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر انہوں نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہی صبر کا نمونہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال 18 سال تک ان کو ایسی بیماری رہی کہ سب نے ہی چھوڑ دیا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، صاد آیت نمبر 44۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال کہ کس طرح فرعون نے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے اور انہوں نے صبر کیا۔ اگر کوئی ماحول سے پریشان ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں، لوگوں کی اذیت والی باتوں سے پریشان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں، اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے تو نوح علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ صحابہ اکرام کی مکی زندگی میں پرسیکیوشن کی گئی، بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، خباب بن ارد کو انگاروں پر لٹایا جاتا، سیدنا یاسر کو پانی میں غوطے دیے جاتے، پھر بھی ان سب نے صبر کیا اور حق کا راستہ نہ چھوڑا۔ صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پر کئی دن پتھر باندھے ہوتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے سب سے افضل زندگی وہ پائی ہے جو صبر کے ساتھ گزاری ہے۔ صبر کے لیے کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 126 ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یاد رکھیے دنیا میں امتحان ہوتے رہیں گے اور صبر کے مواقع آتے رہیں گے۔ انسان کے لیے صبر کی مستقل ضرورت ہے، صبر جمیل کی ضرورت ہے، ایسا صبر جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو نہ شکایت ہو۔ آزمائش میں انسان مبتلا ہو اور دل الحمدللہ کہہ رہا ہو، یہ صبر جمیل ہے۔ انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے، زبان سے رب کی رضا کے کلمات نکالے، اپنی پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرے، اللہ کو الزام نہ دے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 5 میں فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس آپ صبر کیجئے بہت اچھا صبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر جمیل اور عفو و درگزر کرنے کی استطاعت عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ کہتے یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، صحیح الجامع الصغیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.